السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں شہزاد حسین دوستوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور دا ورلڈ. اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے محمود غزنوی اور سومناتھ کے بارے میں. سومناتھ کے بارے میں بہت ساری کہانیاں بھی مشہور ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس میں کلیئر ہوگی. اور محمود غزنوی نے بری ساحر پاک و ہند پر کتنے حملے کیے تھے اور کہاں کہاں پر کیے تھے، کون سے سن میں کیے تھے، وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں پڑھیں گے. دوستوں، محمود غزنوی زابلستان موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 971 کو پیدا ہوا تھا. اس کے والد سبکتگین ایک ترک غلام کماندار علمان تھے جنہوں نے 977 میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت کی حیثیت سے خراسان اور ماوراء النہر پر حکمرانی کی. محمود کی والدہ الپتگین کی بیٹی تھی. محمود کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے. وہ احمد میماندی کا اسکول کا ساتھی تھا جو فارسی کا دارالحکومت زابلستان کا رہائشی تھا اور اس کا رضائی بائی بھی تھا. سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے. امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اصطلاحات کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی. سبکتگین نے کوثاری جہاں نامی ایک عورت سے شادی کی اور ان کے بیٹے محمود غزنوی اور اسماعیل غزنوی تھے جو ایک کے بعد ایک اس کا جانشین ہوا. محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی اور محمد غزنوی تھے جو محمود غزنوی کے بعد اس کے جانشین مقرر ہوئے. محمود غزنوی بھی بعد میں سلطنت کے حکمران بنے. اس کی بہن ستار معلّہ کی شادی محمود بن عطا اللہ علوی سے ہوئی جسے غازی سالار ساہو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا بیٹا غازی سید سالار مسعود تھا. محمود کا ساتھی جورجیائی غلام ملک ایاز تھا اور اس سے ان کی محبت نے نظم اور کہانیوں کو متاثر کیا. ملک ایاز کا تعلق بہت سارے لوگ پشاور، صوابی، مردان، KPK سے بتاتے ہیں، لیکن ملک ایاز جو محمود غزنوی کا ایک قریبی ساتھی اور بعد میں ایک وزیر بھی بنا تھا، وہ ایک جورجیائی غلام ملک ایاز تھا. جب سبکتگین کی وفات اگست 997 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرح سے نشاپور کا حاکم مقرر تھا، اور سلطان کا بھائی اسماعیل جو باپ کی وفات کے بعد پر غزنی میں موجود تھا نے اپنے تاج پوشی کا اعلان کر دیا. سلطان محمود نے پہلے خط کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی. جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 میں غزنی پر حملہ کر دیا. اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی. سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے. ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے. ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا. ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر نام ببرپال، چکناتھ، زناش، بجے راؤ اور سونی راؤ شامل تھے. عباسی خلیفہ نے 999 میں سلطان محمود کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے. محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرائے کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا کہ ان کے ہتھوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی. پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی. ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے. محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنی کی بجائے ہرات کے قریب اس ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا تھا. سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے. موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جےپال کے زیر سلطنت تھا. جےپال اور سلطان محمود کے باپ سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں 986 میں ہوئی تھی، جس میں جےپال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی.
سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجہ جے پال جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بےتاب تھا، اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ 1001 میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کے فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک باری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے انند پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چتا جلائی اور اس میں خودکشی کر کے جل مرا۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ جو 1004 کو ہوا، بنڈا یا بحیرہ جو دریائے ستلج کے قریب علاقوں پر مشتمل تھا، ریاست پر کیا، جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 میں کیا، لیکن راستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے انند پال کے ساتھ مڈبھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد انند پال کو شکست ہوئی اور بعض روایت کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ انند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھپال کو مقرر کیا اور وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ 1008 میں سلطان نے سکھپال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران میں انند پال جو شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انند پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کر دیا۔ 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خونریز جنگ کے بعد انند پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے 1025 کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فرات کے وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا۔ اسی عرصہ میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھی کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور اب کے بار ایک مشترکہ حملہ کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیاواڑ میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا، جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور اور شور سے جاری تھی کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔ غزنی سے سومناتھ تک فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس میں سے 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا ہے۔ اکتوبر 2025 میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور رجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوا۔ مندر کو توڑ ڈالا گیا۔ یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک مشہور کہانی سے جوڑا ہوا ہے، جس میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں جو اسکول کے طلباء مطالعہ برصغیر میں پڑھتے ہیں کہ سومناتھ ایک بت تھا یا مندر تھا۔ تو آج تاریخ کے مورخین زیادہ یہ لکھتے ہیں کہ سومناتھ بت نہیں بلکہ یہ ایک بڑا مندر تھا جو 1026 اور 25 کی جنگ میں سلطان محمود نے گجرات کے مقام پر توڑ کے تباہ کر دیا تھا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 میں ہوئی، جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیان علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ 1027 کی لڑائی کے بعد سلطان محمود 2-3 سال تک بیمار رہے۔ اس کی آخری جنگ 1029 میں ایرانی علاقہ راہ میں انجام دی اور رے کے حاکم البویا کو شکست دی۔ اس کے بعد تقریباً 30 اپریل 1030 میں 59 سال کی عمر میں غزنی میں سلطان محمود
غزنوی وفات پا گئے۔ امید ہے دوستو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزاد حسین کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔